کہ پہلے قطر کا نمبر تھا, ابھی ہم نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہے, اور اگلا حملہ جو ہوگا وہ ٹرکی پر ہوگا. اور ٹرکی کے بارے میں ایک بات میں بتا دوں کہ جس دن اسرائیل سوچ لے گا ٹرکی پر حملہ ہونا ہے, آپ حزب اللہ کے لوگوں کے خلاف جو پیجر وسفوٹ ہوئے تھے یا پھر ایران میں جو سائنٹسٹوں کو مارا گیا تھا وہ بھول جائیے. اس سے بڑا قہر برپے گا ٹرکی کے اندر, کیونکہ ٹرکی کے اندر اسرائیل اور موساد کے جاسوس گلی گلی میں بھرے ہوئے ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ ٹرکی ناٹو کا ممبر ہے اور ٹرکی کے پاس بہت ہتھیار ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. اگلا نمبر ٹرکی کا ہے. اردوغان نے جو گندا کھیل کھیلا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو ایک بیان لگا رہا ہوں. یہ ایک اسرائیلی ایکسپرٹ ہے اور اسکالر ہے, اسرائیلی ہے, یہودی ہے. اس ویکتی نے کہا ہے کہ جو دیش یعنی اسرائیل اگر دوحہ پر قطر پر حملہ کر سکتا ہے تو ترکی پر بھی کر سکتا ہے. یعنی اب وہ بات کھل کر سامنے آنے لگی ہے. بہت تشویشناک معاملہ ہے یہ, اور مسلمان ملکوں کی حالت دیکھ کے تو بہت دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم صرف اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ کوئی بھی جہاز آئے اور مار کے چلے جائے. پوری عرب دنیا غزہ میں 80,000 50,000 کتنے مسلمان شہید کروا رہے ہیں, اور بیٹھ کے ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا. وہ سب سے زیادہ بظاہر ایک حیران کن خبر ہے, اور اس کے کیا اثرات ہوں گے نہیں ہوں گے کیسے ہوں گے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. وہ یہ کہ قریباً کوئی چھٹا ملک ہے جس کو اسرائیل نے پچھلے کچھ ہفتوں میں نشانہ بنا ڈالا ہے. گویا بالکل لگتا ہے کہ ایک شخص ہے یا ایک ملک ہے جس کو بالکل آزادی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کا, جب جہاں جیسے جس طرح جی چاہے گا وہ کرے گا. وہ پہلے وارننگ دیتا ہے کہ کل غزہ کے لوگوں کو نکلو, وہ کہتا ہے لیو ناؤ, نکلو یہاں سے, آؤٹ. وہ کہتا ہے ہم نے 1,30,000 فوجی ریزرو رکھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ چلے گا, ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے 50 بلڈنگیں گرائی ہیں, یہ تو ابھی صرف آغاز ہے. وہ کہتا ہے کہ اگلے سال تک یہ معاملہ چلے گا. امریکہ بیچ میں کودتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے یہ جنگ رکوائی, وہ جنگ رکوائی, وہ جنگ رکوائی. باضابطہ طور پر ان سٹرائکس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے, اور ان سٹرائکس کے اندر حماس کے 35 رہنماؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے. لیکن اب یہ معاملہ بگڑ چکا ہے کیونکہ حماس کے رہنما صرف دوحہ قطر میں نہیں بلکہ ترکی میں بھی موجود ہیں, اور ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں. اس وقت ناظرین کرام ترکی کے دارالحکومت پر بمباری کے حوالے سے بہت بڑا اعلان ہو چکا ہے, اور اب یہ جنگ باضابطہ طور پر ایک بہت بڑے تنازع میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ ان دونوں ممالک نے اس تنازع کے اوپر جو موقف دیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اور اس سب کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ اب عرب ممالک مل کر باضابطہ طور پر اسرائیل کا جو ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا سٹینڈ لینے جا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اور ایک انتہائی نیوٹرل انالیسس اس پوری صورتحال کا آپ کے سامنے رکھنا ہے. ناظرین کرام, اچانک سے دوحہ سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ دوحہ کے اندر اہم ترین مقام پر, یہ بھی نہیں کہ کہیں دور دراز علاقہ بلکہ ریزیڈنشل بلڈنگز کے قریب اچانک دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے. اس کے بعد خبر آئی کہ مبینہ طور پر اسرائیل نے سٹرائک کی. خیر 3 دن پہلے میں انٹرنیشنل میڈیا پر ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ حماس کے رہنماؤں کی سیکیورٹی کچھ سورسز کے مطابق ترکی اور قطر کے اندر بڑھائی جا رہی ہے. لیکن یہ جو اجلاس تھا اس میں سارے رہنما موجود تھے, یعنی اس میں انٹیلیجنس انفارمیشن بھی تھی, اور اس ساری صورتحال کے اندر ایون یونائیٹڈ اسٹیٹس جو ہے اسے آن بورڈ لیا گیا, یہ کلیم بھی آ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس نے کنفرم کیا کہ یہ اٹیک ہم نے کیا. اس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سٹیٹمنٹ دیا, اور اس نے کہا ہے کہ اسرائیل انیشیٹڈ اٹ, اسرائیل کنڈکٹڈ اٹ اینڈ اسرائیل ٹیکس فل ریسپانسبلٹی. یعنی اسرائیل نے اس کا آغاز کیا, اسرائیل نے اس سٹرائک کو مکمل کیا, اور اسرائیل اس سٹرائک کی مکمل ذمہ داری لیتا ہے. اس سے زیادہ کلیئر سٹیٹمنٹ وہ نہیں دے سکتا تھا. اب ناظرین کرام, جو ریپورٹڈلی حماس کے ممبرز جو ٹارگٹ ہوئے ہیں ان کے نام سامنے آ رہے ہیں: خالد مشل, خلیل الحیا, ظاہر جبرین, محمد درویش, حسام بدران, طاہر النونو اور موسیٰ ابو مرزوق. اب یہ کنفرم فگرز نہیں ہے, لیکن جو الجزیرہ ہے اس کے مطابق قطر کے جو میڈیکل سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 35 کا فگر ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام N12 جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس کے مطابق جو حماس لیڈرشپ ہے ناظرین کرام, اس کے اوپر اسرائیل کا اٹیک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ویل کوارڈینیٹڈ تھا, اور امریکہ کی طرف سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس آپریشن کی گرین لائٹ جو ہے, گرین سگنل جو ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا. جو حملہ ہوا ہے قطر پہ, اس کی نوعیت ایسے لگتی ہے جیسے ایران پہ حملہ جیسے ہوا تھا تو ان کی بھی پولیٹیکل قیادت اور جو مرکزی قیادت ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. وہاں بھی مذاکرات چل رہے تھے, یہاں بھی مذاکرات چل رہے ہیں, اور اس کا جو فاصلہ ہے وہ 2228 کلومیٹر ہے فضائی فاصلہ. کیا کوئی طیارہ آیا, ڈرون حملہ کیا گیا, یا کوئی میزائل فائر ہوا,
یہ تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ کیا یہ پورے عرب ورلڈ کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے؟ اس کے بعد کسی اور ملک پر بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو باتیں میاں صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اور قطر کی جو پوزیشننگ ہے گلوبل چیس بورڈ پہ وہ ذرا مختلف ہے. کیونکہ ایران میں جب اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا تو ہم سب یہ بات کر رہے تھے کہ کیا ایران کی سیکیورٹی کمپرومائز تو نہیں ہو گئی، اور کیا اندر تو لوگ موجود نہیں تھے، اور انہوں نے وہاں پہ اے آئی ریلیٹڈ اور موساد کے ایجنٹس اور مختلف وہ سارا معاملہ وہاں پہ. اور یہ نہ صرف یہ کہ اسماعیل ہنیہ بلکہ اس کے بعد جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو اس کے دوران بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ان کی جو عسکری قیادت تھی ان کو نشانہ بنایا گیا ایران میں، اور وہ کہا یہ گیا کہ وہ ایران کے اندر ہی ان کو مختلف موساد کے ایجنٹس موجود تھے جنہوں نے نشانہ بنایا ان کے عسکری شخصیات کو، عمارتوں کو. بلکہ اسماعیل ہنیہ کے بارے میں تو یہ بات کی گئی کہ 2 مہینے پہلے سے وہاں ایکسپلوزیو رکھے ہوئے تھے اس عمارت میں جہاں پہ وہ انہوں نے قیام کرنا تھا. اب آپ نے جو نقطہ اٹھایا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پوزیشننگ کے حوالے سے میں کہوں کہ ایران کے اندر تو یہ سیکیورٹی، لیکن قطر ایک اوپن جو ہے وہ ملک ہے. اور دوحہ میں آپ دیکھیں، دوحہ میں جو ہے وہ سینٹ کام کی ایئر بیس بھی ہے. اور جب ایران پہ اٹیک ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے جواب میں قطر کے اوپر بھی ایک میزائل داغے تھے اس رات کو، لیکن قطر آن بورڈ تھا. یعنی قطر کو یقیناً ایران نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھئی ہم یہاں پہ اٹیک کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے نتیجے میں وہ بیسز خالی ہو گئی تھی سینٹ کام کی اور سارا معاملہ. نمسکار دوستو، جے ہند. دوستو جس طرح سے اسرائیل ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کا بدلہ لے رہا ہے، اسی میں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ کس طرح سے قطر میں بنے حماس کے آفس پر حملہ ہوا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 30 سے 32 لوگوں کی شہادت یا جان چلی گئی ہے. جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگلا نمبر ترکی کا ہے. کہا جاتا ہے کہ ترکی وہ دیش ہے جس میں حماس کے آفس بنے ہوئے ہیں. لیکن دوستوں ساتھ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا خفیہ نیٹ ورک موساد ترکی کے گلی گلی میں ہے. وہ جب چاہیں جس طریقے سے چاہیں ان کو سبق سکھا سکتے ہیں، اور ان کو اگر من بنا لیا اسرائیل نے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بھی اب پاکستانیوں کو تو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ ان میں خاص طور پر ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ جانے کب کس پر حملہ کر دے. ہو سکے کہ اگلے دن سنائی دے کہ پاکستان میں بھی حملہ ہو گیا ہے. اس طرح کی باتیں پاکستان میں بھی کہی جا رہی ہے. دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ہوا تھا. اب دیکھنا یہ ہے جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ ابھی تو اسرائیل نے کہہ دیا کہ ہم نے فضائی حملہ کیا ہے. اب فضائی حملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ یہاں پہ سینٹ کام بھی ہے، ذہن میں رکھیں قطر میں سینٹ کام ہے. وہ سینٹ کام جو اس پورے ریجن کو دیکھتی ہے، اس سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قطر میں ہے. اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے امریکہ کو آن بورڈ لیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہاں تو 2-3 معاملات ایسے ہیں قطر کے جن کے حوالے سے قطر کی پوزیشننگ، ایک تو سینٹ کام یہاں پہ موجود ہے، دوسرا الجزیرہ ایک بہت بڑی عرب دنیا میں ایک بہت بڑا آپ سمجھیں انفارمیشن کا ایک ایسا ویپن ہے جو عرب دنیا ساری الجزیرہ سے گلو کرتی ہے. اور الجزیرہ کے صحافیوں نے قربانیاں بھی کتنی دیں.